بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، بسا اوقات ہم کسی بڑی پریشانی یا بڑے مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی مصیبت میں گر جاتے ہیں اور مشکلات اور مصائب ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ یہ مشکلات اچانک ہمارے سر پر سوار ہو جاتی ہیں، ہم اچانک مصیبت میں آ جاتے ہیں اور پھر ہر کسی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہماری مدد کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہماری مدد کرتا بھی ہے تب بھی ہماری وہ مشکل، وہ پریشانی حل نہیں ہوتی اور یوں ہم بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، مشکلات اور مصائب کے وقت انسان سب سے بڑی جو غلطی کرتا ہے وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے علاوہ باقی سب سے مدد مانگتا ہے، حالانکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے خالق، اپنے مالک سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ اور تگ و دو میں مصروف ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں اس دنیا میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بھی شخص کسی مشکل، کسی مصیبت میں پھنستا ہے، کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے لوگوں سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے اور یوں وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ اندیکھی مشکل یا مصیبت میں پھنسیں، کسی عجیب سے مسئلے کا شکار ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق، اپنے مالک سے مدد مانگیں اور پھر دوسرے لوگوں سے اس مشکل، اس مصیبت کا ذکر کریں۔ قرآن پاک کی ہر آیت یہی ہمیں بتا اور سکھا رہی ہے کہ اپنے رب سے مانگا کرو، بے شک وہی مدد کرنے پر قادر ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مدد کے بغیر کسی کی مدد کر سکے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جتنے واقعات بتائے اس میں پیغمبروں کی، اپنے پیارے نبیوں کی باتیں بھی ہمیں بتائیں اور ان کی وہ دعائیں بھی ہمیں بتا دی جو انہوں نے مشکل گھڑی میں اپنے رب سے کی اور رب نے ان کو قبول فرمایا۔ ان دعاؤں کو قرآن پاک میں تفصیل سے ذکر کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لوگ بھی یہی دعائیں مانگا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعائیں بھی قبول کر لے۔ بے شک اللہ دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے اور کامل اعتماد اور یہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس سے دعا مانگیں تو وہ ضرور ہماری دعا کو سنے گا، ہماری مشکل کو آسان کر دے گا، ہمیں مصیبت سے نجات عطا کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی کسی مشکل، کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور چاروں طرف اندھیرے چھا جائیں اور کوئی آپ کے کام نہ آئے اور مزید مصیبتیں اور مشکلات اپنا گھیرا آپ کے گرد تنگ کر لیں، تو اس دوران آپ کے لیے آج ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کاملین کا بتایا گیا ہے اور جس کو پڑھنے والا کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مشکل سے، وہ مصیبت سے نجات نہ پالے۔ آپ طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ مصیبت زدہ اور مشکلات میں پھنسے ہوئے اور حادثات کا شکار اور ایسے وہ تمام پریشان حال افراد اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں اور پھر اپنی زندگیوں کو پرسکون بنا لیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یعنی کہ فرض نماز کی ادائیگی کر لیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں۔ باوضو حالت میں بیٹھ کر 11 بار درود شریف پڑھیں اور 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 113 مرتبہ، جی ہاں 113 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے مشکلات سے نجات، مصائب سے نجات اور تمام زندگی کی آسانیوں کے لیے دعا کریں۔
سامعین کرام، دن میں یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 دن لگاتار یہ عمل کریں۔ عام طور پر پہلے اور دوسرے تیسرے دن ہی ہم نے بہت سی مشکلات کو حل ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کو مصیبتوں سے نجات پاتے دیکھا ہے اور زندگیوں کو آسان ہوتے دیکھا ہے۔ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں پڑھی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اندھیروں سے اجالا نصیب فرمایا اور ان کی اتنی مدد فرمائی جس پر آج تک قرآن کی گواہیاں موجود ہیں۔ سامعین کرام، اس مبارک آیت سے آج بھی اگر اللہ کو کوئی پکارتا ہے اور اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی غیبی مدد لازمی بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی فوج در فوج اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہے اور یوں وہ شخص جو مصائب کے جنگل میں پھنسا ہوتا ہے اور مصیبتوں کے دلدل میں دھنسا ہوتا ہے، وہ مصائب سے بھی نکل جاتا ہے، پریشانیوں سے بھی نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ بھی اس وظیفے پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس چھوٹے سے وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور ہر مشکل گھڑی میں آپ اسی وظیفے کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارا کریں، اس سے مدد مانگا کریں۔ بے شک وہی ہماری مدد پر قادر ہے اور وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔